محترم منہاج قاری شفقت رسول میروی رحمۃ اللہ علیہ نے درجات بلند فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک اپنی یادیں اور اپنی باتیں چھوڑ کے میں نے انہیں سوشل میڈیا پہ سنا تھا، اور ضبیر شاہ صاحب اور ان کے والدین گرامی، اور وہ کیا لطف اور وہ کیا کیفیات تھی. اہل ایمان نے بہت حظ لیا، اور یقیناً یہ خوشبو مجھے محسوس بھی ایسا ہو رہا تھا کہ یقیناً یہ بہر کی خوشبو جس کو میں اور آپ سماعت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے والد گرامی کی اتنے روایت کو قائم رکھنے کی توفیق دے. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ساری زندگی حضور کی مدح و ستائش کی اور حضور کی نعت پڑھتے پڑھتے حالق حقیقی سے جا ملے. نعت کا صلہ یقیناً اللہ قبر میں انہیں عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اس بھائی بیٹے کو ساری زندگی اپنے والد گرامی کے نقش قدم کی خیرات عطا فرمائے. اور میں شکر گزار ہوں مشتاق بھائی کا، جن کی دعوت پہ آج میں یہاں آپ کے سامنے حاضر ہوں. چند نصیحت آموز باتیں ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، آواز کم کرے، ایکو بالکل بند کرے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 دفعہ تاکید کے ساتھ تقوی کا تذکرہ کیا ہے. قرآن مجید میں 55 مقامات پر ہم سے اسی بات کا تقاضا کیا کہ تم تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ. تقوی کسے کہتے ہیں؟ علماء کی مختلف آراء ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ جہاں مالک نے بندے کو حاضر ہونے کا حکم دیا بندہ وہاں حاضر ہو جائے، اور جہاں سے اس نے بندے کو غیر حاضری کا حکم دیا بندہ وہاں سے غیر حاضر رہے. تو فرمایا اس کا نام تقوی ہے. بعض علماء فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ بندے کا دل بھلائی کے کاموں میں لگ جائے. قلبی رغبت نیکی کی طرف تقوی ہے. توجہ دل کی طرف دلائی گئی ہے جو وجود میں مرکز ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے. فرمایا گوشت کے اس لوتھڑے کا نام دل ہے. اور رومی فرماتے دل بدستاور کی حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است. کعبہ گزرگاہ خلیل اطہر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است. رومی فرماتے صاحب دل کو کنٹرول میں لے آؤ، یہ جو اٹکیلیاں کرتا ہے. فرمایا دل کا کنٹرول میں آ جانا، فرمایا یہ بہت بڑی سعادت ہے اور یہ بڑا حج ہے. دل کنٹرول میں آئے تو اس دل کی عظمت 1000 کعبوں سے بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ اللہ کے خلیل کی گزرگاہ ہے، اور جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے. میرے حضرت اپنے گداز لہجے میں فرمایا کرتے ہیں بچوں زندگی کا وظیفہ بنا لو. اٹھتی بہتی ٹرتی پھرتی ستے آتے جاگ دی، نام جپ دی روتے کھپ دی، وید سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرور کاغ دی. تقوی یہ ہے کہ دل نیکی کی راہوں کا مسافر بن جائے. بعض علماء نے لکھا گناہوں سے نفرت کا نام تقوی ہے. اور حضرت امام جعفر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے حد کر دی. آپ فرماتے تقوی یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے باوجود لمحہ لمحہ مالک سے ڈرتا رہے. پتہ نہیں اس نے میرے اس عمل کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا. وہ میاں صاحب فرماتے نا پڑھنے اتے مان کرینا تے نا آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار سداوے متا روڑ دبے دودھ کڑیا. اگر وہ عمل کر کے ناز کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے. وہ عبادت وہ سجدے بندے کے منہ پہ مارے گا. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو. سادی شیرازی فرماتے میں نے ایک شخص کو اللہ کے گھر میں اس حال میں دیکھا کہ وہ طواف کعبہ کر رہا ہے.
اور اس کے ساتھ اس کے کچھ خدام تھے جو لوگوں کو دھکے دے کے اس کے لیے راستہ بنا رہے تھے۔ فرماتے مجھے تعجب ہوا کہ مالک تیرا بندہ تیرے گھر میں آ کے متکبر بنے، یہاں تو بڑے بڑے شہنشاہوں کے سر ندامت سے جھک جاتے ہیں، لیکن ایک ایسا نالائق آدمی ہے کہ یہاں آ کر کے بھی دولت کے نشے سے باہر نہیں۔ فرماتے اس کے اس رویے نے مجھے دکھی بڑھا دیا۔ خیر وہ منظر میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ فرماتے زندگی میں ایک موڑ پہ میری اس سے دوبارہ ملاقات ہوئی، اب کے بعد حرم میں نہیں، فرماتے بغداد کی گلیاں ہیں، کیا وہی شان و شوکت؟ فرماتے نہیں۔ کیا وہی ٹھاٹ پاٹ؟ فرماتے نہیں۔ کیا اسی طرح آگے پیچھے خدام؟ فرماتے نہیں۔ آپ فرماتے میں نے اس شخص کو بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ تکبر مقل زی نہار ہے بسر کہ روزے سے دستش درائی بسر۔ فرماتے بیٹے تکبر نہ کر ورنہ ایک دن اسی کے بلا کے گرو گے۔ تقوی یہ ہے عمل کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ آج تو ہم یقین جانو ہمارے رویے بڑے تلخ ہیں۔ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے انہیں بے نمازی کے طعنے دیتے ہیں۔ ہم چند ٹگے رہے خدا میں خیرات کر رہے ہیں تو لوگوں کو کنجوس کہتے ہیں۔ یہ ہمارے رویے ہیں، اور ہمارے اپنے من کی کہانی یہ ہے کہ چغلی، غیبت، حسد کرنے کی آگ لگی ہے، اور لوگوں کے ساتھ ہمارے رویے کیسے ہیں؟ تو اللہ کو یہ رویے پسند نہیں بھائی۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اور عمل کرو اور لمحہ لمحہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ کبھی آپ اسلاف کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھیں، آواز کم کریں، وہ کتنے قداور لوگ تھے یار، لیکن اللہ سے کس قدر ڈرنے والے تھے۔ میں ایک شخص کو اکثر بیان کرتا ہوں، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا جاب و سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی اس جوان کی تعریف کرتے ہیں، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے اس کو دین دیا، اس نے جھولی میں ڈال دیا۔ اتنا عظیم المرتبت شخص ہے۔ حضور فنڈ کا اعلان کرتے ہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق دیا، لیکن جب ابو بکر کی باری آتی ہے، ڈاٹ کا خرقہ پہنتے ہیں، کانٹوں کے تخمے لگاتے ہیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ، لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں۔ ڈاٹ کا خرقہ پہنو، کانٹوں کے تخمے لگاؤ، وہ بوریے کا لباس پہن کے حضرت جبریل حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ میرے رسول فرماتے جبریل آج کس ادا میں آگے ہو؟ عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے۔ کہتے ہیں میرے ہی اوپر کیا موقوف ہے، آج کا ٹاٹ کا خرقہ سلطنت سماویہ کا سرکاری لباس قرار ٹھہرایا ہے۔ وہ اتنا عظیم انسان، اقبال بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے زردہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، روح را جز عشق او آرام نیز، عشق و روزیز پورا شام نیز، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس، بہر و بر درگوشائے دامان اوس۔ اقبال کہتا ہے جوانو اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو، اور اگر سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو، مولا علی والا مانگو۔ کبھی اقبال کہتے ہیں مالک تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ کتنا قداور شخص ہے، کبھی ان کا تقویٰ دیکھیں۔ آپ ہمارے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا، ایک شجر سے اٹھتا، دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھ جاتا تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا۔ کبھی کہتے کاش کہ میں ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہوتا اور لوگ اس کو جلا دیتے، میں خاک کا ڈھیر بن جاتا۔ 39 لوگ ایمان لاتے ہیں، 40واں جوان جب ایمان لاتا ہے تو ناروں کی گونج میں اس کا استقبال ہوتا ہے۔ وہ جن گلیوں سے گزرتا ہے شیطان رستہ بدل لیتا ہے۔ میرے نبی فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا، 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ بھائی جان عید کا دن ہے اور آنکھیں برس رہی ہیں۔ کسی نے کہا حضرت آج تو عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہو، تو حضرت عمر فرماتے عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے، جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے منہ پہ مارے جائیں گے۔ کبھی بچوں کو جمع کر کے کہتے بچوں میرے لیے دعا کیا کرو، اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی، بیٹے کی گود میں سر ہے اور فرماتے بیٹا میرا سر زمین پہ رکھو۔ عرض کی ابا جان خیریت؟ فرمایا میں اپنا چہرہ مٹی میں ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے خدا کو میرے حال پہ رحم آ جائے۔ حذیفہ بن یمان یہ حضور کے رازدار ہیں، حضور جو کان میں بات کہتے ہیں حذیفہ کے کان میں کہتے ہیں۔ میرے نبی نے مدینہ کے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں جس جنازے میں حضرت عمر ہوتے ہم جان جاتے ہیں یہ کوئی مومن ہے، حذیفہ ہوتے ہم جان جاتے ہیں کوئی مومن ہے، اور جس جنازے میں حذیفہ نہ ہوتے ہم جان جاتے ہیں یہ کوئی منافق ہے۔ حضرت عمر کا دور ہے،
اور آپ حذیفہ بن یمان کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں حذیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا؟ تقویٰ اسے کہتے ہیں بھائی۔ علامہ سعدی فرماتے ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا اور کیا کہتا ہے، اللہ مجھے قیامت کو اندھا اٹھانا، مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ یہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہ گار کی نہیں تھی، کسی اوگن ہار کی نہیں تھی، کوئی میرے جیسا نالائق گناہوں کا بوجھ اٹھا کے 7 سمندر پار گیا اور یہ جرم یاد آئے تو رونے لگا۔ ساتھ ہی کہتے ہیں گدھا اگر عاجزی کرے تو اس کی عاجزی نہیں ہوتی، عادت ہوتی ہے۔ میرے جیسا بندہ جا کے کہے یا اللہ اندھا اٹھانا، شرمندہ نہ کرنا، بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن وہ شخص جو بار بار اپنے رب سے کہتے ہیں اللہ مجھے اپنے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، مجھے اندھا اٹھانا، وہ کوئی معمولی شخص نہیں تھا بھائی۔ آگے پڑھ کر جب دیکھا گیا تو وہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ جوان ہے جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہے۔ یہ وہ جوان ہے جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ بھائی جان تقویٰ اسے کہتے ہیں عمل کرو ڈرو۔ یہاں توجہ چاہوں گا، ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی کو پڑھا اور اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گئے، تڑپتے پائے گئے۔ عبداللہ ابن مبارک ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، طواف کعبہ کر رہے ہیں، لبیک کہا تو وہیں گر گئے، ہوش آیا تو لوگوں نے بے ہوش ہوئے تو لوگوں نے آب زمزم چھڑکا، ہوش آیا تو سوال کیا حضرت جی اچانک طبیعت میں طوفان کہاں سے آیا، کیا آپ کی ہوش ہی اڑا کے لے گیا؟ تو آپ فرماتے جب میں نے لبیک کہا نا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے۔ یار یہ بڑے معقول لوگ تھے، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ واصل باللہ ہوتے تھے، جنازے اٹھتے تھے، لیکن اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گئے، تڑپتے پائے گئے۔ یہ بڑے معقول لوگ تھے، بڑے لوگ تھے۔ یار آج عمرہ کے لیے ہم بھی جاتے ہیں، کیا ہماری حالت شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ہوتی ہے، عبداللہ ابن مبارک جیسی ہوتی ہے؟ دیکھیں ہمیں تو زیادہ ڈرنا چاہیے نا، کہ ہم باقی اپنے گناہوں پہ اپنے کندھوں پہ گناہ اٹھا لے جاتے ہیں۔ ہمیں تو ڈرنا چاہیے نا کہ کہیں جدہ ایئرپورٹ سے نہ دودکار دیے جائے کہ میری پاک سر زمین پہ ان کے گندے قدم نہ لگے۔ تو ہماری حالت کیا تھی؟ اللہ کے گھر میں گئے، کیا مطاف میں قدم آئے تو آنسوؤں سے مطاف بھر گیا؟ غلاف کعبہ سے لپٹ کے اپنے ماضی کے گناہ یاد آئے؟ معذرت سے صاحب ہم اللہ کے گھر میں گئے تو پہلا کام کیا کیا؟ موبائل نکالا، سیلفی لی، فیس بک پہ ڈال دی، ایک ہاتھ دیوار کعبہ سے دوسرے ہاتھ سے تصویر کر لی۔ کچھ تو کام آپ کو چھوڑ دینا چاہیے نا۔ میں نے وہاں لوگوں کو دیکھا، گزرتے لوگوں کو باقاعدہ موبائل دیا جاتا ہے، خود بیت اللہ کی طرف منہ ہے اور مصنوعی ہاتھ پہ ہے، ہائے دعا والی بنائی ہے، اس سے تقاضا ہے کہ میری تصویر بناؤ۔ کہاں کھڑے ہو یار جہاں اللہ کی 120 رحمت اتر رہی ہے؟ وہاں تو طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک راہوں سے محمد عربی گزرے، لیکن ہم نے وہاں بھی جھنڈوں والے کام کیے۔ معذرت سے کہوں گا ہم وہاں سے لاتے کیا ہے؟ کھجور پانی، بچوں کے لیے کھلونے، بوڑھوں کے لیے تصویر، ٹوپیاں، مسلح۔ ہم جس طرح یہاں سے گناہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اسی طرح واپس لے آتے ہیں۔ فخر سے لوگوں کو بتاتے 20 عمریں 10 حج کی ہیں۔ بھائی جان رویوں میں تو تبدیلی آئی تو نہیں۔ معذرت سے کہوں گا اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس گھر کے تقدس کا خیال ہی نہیں رکھا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں ترغیب کے لیے بھائی جان آپ کا 6 فٹ کا قد 4000 5000 کلومیٹر سفر کر کے واپس آئے اسی طرح کا اسی طرح ہے۔ 6 فٹ کے قد میں تبدیلی کوئی نہیں آئی، تصویر سے تبدیلیاں آئیں گی۔ ہم نے مدینہ میں بھی لوگوں کو دیکھا ہے، لوگوں نے میرے ساتھ اختلاف کیا سوشل میڈیا میں، لوگوں کی زبان جو بھی روک تو سکتا نہیں۔ میں نے تو عبداللہ ابن مبارک جیسے لوگوں کا تذکرہ کیا نا، اپنی تو بات ہی نہیں نہ کی۔ وہ اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گی اور ہماری حالت کیا ہے؟ دیکھیں یہاں ہم جب سلام پڑھیں گے نا تو ہاتھ یہاں باندھے ہوں گے، آنکھیں بند ہوں گی اور ہم خود کو کھینچ کے تخیلات میں در حبیب تک لے جاتے ہیں، آنسوؤں سے آنکھیں نم ہوتی ہیں، یہاں رواں رواں محبت میں ڈوبا ہوتا ہے۔ مدینے میں جائیں تو کیفیت بدلنی چاہیے نا، بندہ باب السلام سے داخل ہو تو وہاں تو کیفیات اور ہونی چاہیے نا۔ ہمیں ایک دوست ملے، وہ کہتا ہے یہاں ایک مدینہ میں ایک بوڑھا بڑا پرانا رہنے والا ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ حضور کی بارگاہ میں ہم سلام پیش کرتے ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارا سلام قبول ہوا ہے؟ اس کی بات بڑی دل کو لگی۔ وہ کہتے ہیں گزرتے مواجہ شریف کے سامنے اگر آنکھیں برسنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لو کہ حضور کی بارگاہ میں سلام قبول ہو گیا۔ لیکن یہاں ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہاں رواں رواں حضور کی محبت میں ڈوبا ہوتا ہے، لیکن جب ہم باب السلام سے داخل ہوتے ہیں وہاں کیفیت کیا ہماری ہوتی ہے؟ ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں 5 ریال کا جوتا ہوتا ہے، یہاں اٹھایا ہوا ہے۔
کیا اوقات ہے 5 ریال کے جوتے کی. اور بعض لوگ تو اتنے قریب سے وہ جالیوں کے ساتھ بھی لگ جاتے ہیں, وہ قریب جو دیوار سے بنی ہے. کیا اس جوتے کی کیا اوقات ہے؟ اور پھر لائیو کال چل رہی ہے اور اونچی اونچی آواز میں. حکم یاد رکھیے گا آج بھی وہی ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے. وہاں تو بایزید اور جنید بغدادی بھی آتے ہیں نا تو سانسوں کو روک کے آتے ہیں. وہاں سانسوں کا شور بھی بے ادبی کہلاتا ہے, اور ہم اونچی اونچی آواز میں کہتے ہیں حضور کو سلام کر لو, حضور کو سلام کر لو. معذرت سے کہوں گا بھائی, امام مالک 40 سال روزے رسول پہ درس حدیث دیتے ہیں, ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کتاب کا فرق پلٹا اور آواز بھی پیدا ہوئی. آپ مدینے کی گلی بازار سے گزرتے دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے, کندھے زخمی ہو جاتے ہیں. کسی نے کہا حضرت آپ دیوار کے ساتھ لگ کے کیوں گزرتے ہو؟ کیا حضور کے شہر مدینہ کی گلی بازار اتنے تنگ سوڑے تو نہیں کہ آپ دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ وہ گلیاں ہیں جن گلیوں سے میرے محبوب گزرے ہیں. احتیاط اس لیے کہ کہیں بے خبری میں میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں میرے رسول کے قدم لگے اور بے ادبوں میں نہ لکھ دیا جاؤ. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے مدینے جاؤ تو آنکھیں بھی پوری نہ کرو, یہ ادب ہے اس شہر کا. سیدنا صدیق اکبر نے وہاں دیوار کھڑی کر دی جہاں میرے رسول کی پیشانی لگتی تھی, مصلی کھینچ کے پیچھے آ گئے. جہاں قدم لگتے ہیں وہاں ابو بکر کی پیشانی آتی ہے. ہم نے اس چوکھٹ کا ادب بھی نہیں کیا, معذرت سے کہوں. تو بات یہ عرض کرنا, تقویٰ یہ ہے کہ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو. ڈرنے کا نام تقویٰ ہے. اللہ کے گھر میں شیخ عبد القادر جیلانی کس حالت میں پائیں گے؟ تڑپتے پائیں گے. فرمایا ایمان والو تقویٰ اختیار کرو. میں لمبی چوڑی گفتگو کا مزاج نہیں رکھتا اور انشاءاللہ میں اپنے جو جتنا میں بیان کرتا ہوں اتنا ہی کروں گا. اور انشاءاللہ یہ جتنی دیر جتنا میں بیان کروں گا نا, یہ اگر کسی اور کے پاس یہ مواد ہوتا تو یہ 3 گھنٹے کا بیان ہونا تھا. تو بامقصد یہ ہوگی انشاءاللہ گفتگو آگے ارشاد فرمایا ہر جان دیکھی اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا ملے. یہ خطاب مجھے بھی ہے, آپ کو بھی ہے. میری زندگی کے بہت سارے سال 35-36 سال بیت کے, آپ میں سے کسی کے 25 کسی کے 50 گزر گئے. زمین کی عدالت آپ بھی لگا لو, میں بھی لگا لیتا ہوں. ماندانم کی ماندانم میں اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں, میں یہاں کیا ہوں اور میری نجی زندگی کیسی ہے. آپ اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہو, میں اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں. بھائی جان دنیا کا مستقبل روشن نہ ہو اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں. میں اکثر رات 1:30 گھر جاتا ہوں, رات 2-3 بجے کسی بڑے شہر سے گزروں نا تو لوگ فیکٹریوں سے کام سے فارغ ہو کے گھروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. 8 سے 18 گھنٹے کام کیوں کرتے ہیں؟ ہماری آرزو ہے کہ ہم شہر کے سب سے نمایاں شخص بنے. ہماری آرزو ہے کہ ہم ہمسائے کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی چاہتے ہیں, ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر چاہتے ہیں. ہم شہر کا دیہات کا نمایاں شخص بننے کے لیے جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں, 8 سے 18 گھنٹے کام کرتے ہیں. اور بھائی دنیا بنانے کے لیے اتنی محنت کی, قبر کے لیے کی, آخرت کے لیے کی, رب کے حضور حاضر ہونا ہے, اس کو منہ دکھانا ہے, وہاں دکھانے کے لیے کوئی 33% نمبر لینے کے جذبے پیدا ہوئے, وہاں کے لیے ہم لوگ بے نیاز ہیں. آخرت کے معاملے میں تو ہماری باتیں نہیں, یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا, آئے گی تو دیکھی جائے گی. جس سے کوئی بات نہ آئے وہ کہتا مولوی بخشے گیا تھا, اسی بخشے جان. بھائی جان مولوی نے اپنی قبر میں جانا ہے, آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. دیکھیں میرا اگر کردار اچھا نہیں ہوگا, میں یہاں کیا ہوں, نجی زندگی کیسی, میں نے حساب دینا ہے, آپ نے اپنا حساب دینا ہے. ہم نے کہا مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں. فرض کرو اگر مولوی نہیں بخشے جاتے تو پھر جہنم قبول ہے؟ سوال ہے. ترمذی کی روایت ابو ہریرہ راوی ہے, میرے نبی فرمانے قال اوقد علی النار الفسنۃ حتى يبرد ثم اوقد عليها الفسنۃ حتى يبرد ثم اوقد عليها الفسنۃ حتى يسود فهي سوداء مظلمۃ. اللہ نے جہنم کی آگ کو 1000 سال بھڑکایا, اس کا رنگ سرخ ہوا, پھر بھڑکایا, سفید ہوا, پھر سیاہ ہوا. فرمایا آج بھی جہنم کی آگ کا رنگ سیاہ کا سیاہ ہے. اور بھائی یہ دنیا کی آگ جلا کے خاک کا ڈھیر بناتی ہے, لیکن جو جہنم کی آگ ہوگی وہ تارپور کی طرح ہوگی, لوگ کی طرح ہوگی, جو جسموں کے ساتھ ہی چسپاں ہو جائے گی. ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے, آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. پھر لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں مولوی جو کہتے ہیں وہ کرو, جو کرتے ہیں وہ نہ کرو. بھائی جان ہم آپ کو کیا کہتے ہیں, نماز پڑھا کرو. ہم کہتے ہیں بڑوں کو عزت کیا کرو. ہم کہتے ہیں چوک چواروں پھٹوں کی زینت نہ بنو. ہم کہتے ہیں چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے سامنے شریف زادی بیٹیوں کو نہ چھیڑو. ہم تو لوگوں کو تبلیغ کرتے سود کا دھندا نہ کرو. کیا ہماری بات مانی جاتی ہے؟ اس بستی میں ہر گھر میں 6-6 افراد 8-8 افراد ہے, سب پہ نماز فرض ہے. کیا نماز کے وقت لوگ سب آتے ہیں؟ بھائی جو مولوی کہتا ہے وہ تو کرو, ہم تو کہتے ہیں عمل کی راہوں پہ آؤ, خود کو عمل کی راہوں پہ تھکاؤ. مولوی کی تو ہم یہ بھی نہیں مانتے. اور یہ کتنی بڑی بات ہم کہتے ہیں جو مولوی کرتا ہے وہ نہ کرو. ہم کیا کرتے ہیں یار, ہم نے جو نا وہ شراب کے اڈے کھولے ہیں, ہم نے کیا سود کے دھندے شروع کیے ہیں,
اور بھائی جان کسی ایک کو غلط دیکھ کر سب کو غلط کیوں کہتے ہو؟ کوئی دین کے نام پہ دھندا کرنے والا ہے کہ تو سب کو کیوں سب میں کھڑا کرتے ہو؟ اور کتنی بڑی بات کرتے کہ جو وہ کرتے ہیں وہ نہ کرو. فقہ کا مسئلہ یاد رکھیے گا. اگر دل میں اتنی بات یہ ہے نا کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے نماز نہیں ہوتی اور آپ اس کے کردار پہ بات کرتے ہیں, واسف علی واسف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے. پہلے تحقیق کرو, جب مصلی پہ کھڑا کرو پھر اس کی عزت بھی کیا کرو. ہم نے کہا مولوی بخشے گئے ہم بھی بخشے جائیں گے, پیر بخشے گئے ہم بھی بخشے جائیں گے. ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے بھائی, آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. آج اگر ہم بے نیاز ہوئے نا, وہ کہتے ہیں نا کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے, تو کیا وہ اس کی خونی پنجوں سے بچ سکتا ہے؟ وہ تو سہولت پیدا کر رہے ہیں. اگر ہم پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے آخرت کی, تو کیا آخرت کی سختیاں نہیں سہنی پڑیں گی؟ کیا قیامت کا دن نہیں آئے گا؟ ہمیں حساب بھی دینا ہوگا, دینا ہوگا. بھائی جان اپنی آخرت کے لیے محنت کرو. دنیا کے لیے تو محنت ہے, قبر اور آخرت کے لیے ہم لوگ بے نیاز ہو گئے. اور دنیا کی آگ چھوڑ دینی ہے جلدی. جہنمی کو اگر جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے, فرمایا چین کی نیند سو جائے. جلدے چراغ پہ ایک جوان ہاتھ بڑھاتا ہے, پاس حسن سچ کے سامنے کھڑا تھا, دعوت گناہ دے رہا ہے, اور اس جوان نے چراغ پہ ہاتھ بڑھا دیا, پھر کھینچ لیا. کہا کیا ہوا؟ کہا اس آگ کو نہیں سہ سکتا, اس آگ کا مقابلہ کیسے کروں گا. ایک بڑھیا اپنے بچوں کی شکایت لے گیا کہ حضرت نالائق نماز بھی پڑھتے, صبح اٹھاتی تو اٹھتے نہیں, ان کی آخرت کے معاملے میں فکر مند ہوں, کوئی وظیفہ بتاؤ. تو کہا میرا ایک سوال ہے کہ اچانک اس کمرے میں جس کمرے میں تیرے بچے ہوتے آگ لگ جائے تو کیا کرو گی؟ وہ کہتی میں چیخوں گی, ممتا تڑپے گی, کھینچ کے باہر لے آؤں گی. تو فرمایا بہن جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. بھائی جان آخرت کے معاملے بڑے ڈالے ہیں. ہم نے یہ باتیں تو کر لی, یہ بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے. وہاں ان باتوں سے کام نہیں چلے گا, وہاں بات عمل کی ہوگی. سادی کہتے ہیں نصیحت دیوار پہ لکھی ہو نا, بات اچھی ہے, وہ قبول نہیں کرتی نہ کرے. اندھے کے ہاتھ میں چراغ, اور چراغ کا کام بھائی راستہ دکھانا ہے, روشنی دینا ہے, وہ استفادہ نہیں کرتا نہ کرے, آپ کر لو. لیکن ہماری باتیں بڑی ادھوری سی اور بڑی بے ڈھنگی سی ہوتی ہیں کہ یہ بخشے گے تو ہم بھی بخشے جائیں گے. وہاں بھائی جان عمل کام آئیں گے. میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے وہ بات عمل کی گئی ہے. اگر اعمال کا لشکر لے کے جاؤ گے تو قبر جنت کا باغ ہے, اور اگر ان کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے جاؤ گے تو قبر جنت کا باغ نہیں جہنم کا گڑھا ہے. القبر بیت الدیان, کیڑوں کا گھر ہے بھائی. اگر وہ روح ابو قبیس کی چھاتی کو ڈنگ مارے, میرے نبی فرماتے اتنا زہریلا ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا. مسلط کس پہ ہوگا؟ جس کا دامن عمل سے خالی ہوگا, کیونکہ عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی جہنم بھی. بھائی جان اچھے عمل ہوگے تو نجات ہوگی, اگر پلے نیک عمل نہیں ہوگے تو رونا پڑے گا. میرے قریب آقا فرماتے ہیں ایک شخص زندگی موت سے لڑ رہا تھا, اس نے اپنے 3 دوستوں کو بلایا اور بلا کے کہتا میں اس وقت مشکل میں ہوں, میری مدد کرو. پہلے دوست نے سرے سے انکار کیا, معذرت تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں کہ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے, تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں, اس نے تو کمر توڑ دی. دوسرے سے کہا بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا جب تیری سانسیں ٹوٹے گی بازار سے سفید کپڑا لاؤں گا, تجھے غسل دوں گا. جب ہم اپنے مردے کو نہلاتے تو اس میں بیری کے پتے بھی ڈالتے ہیں تاکہ صفائی ستھرائی ہو سکے. کہا تجھے اچھی طرح غسل دوں گا اور پھر چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا. یہاں رک کر کے ایک جملہ رس کروں گا, مرنے والا امیر ہے یا غریب, غنی ہے یا محتاج, شہنشاہ ہے یا گداگر, مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے اس کی کوئی جیب نہیں ہوتی. بھائی جان ہمارا تو جب وہ عزیز دنیا سے جاتا ہے چاندی کا چھلا اتار لیتے, اس کی جیب سے پیسے نکال لیتے ہیں. قبر میں اتار کے پہلا کام کیا ہوتا ہے ہمارا؟ ہم باپ کی چارپائی صدقہ کرتے, باپ کے کپڑے بھی صدقہ کر دیتے. کیوں؟ اب ہمیں ڈر لگنے لگا, باپ کے کپڑے پہنیں گے تو کہیں موت کا فرشتہ نہ آئے, باپ کی چارپائی پہ لیٹیں گے تو کہیں موت نہ گھیر لے. اور بھائی باپ کے کپڑے, باپ کی چارپائی صدقہ کرنے والوں, باپ کی دولت پہ سام بن کے بیٹھ کے اسے بھی تو صدقہ کرو نا. اور یہ ہمیں بھی دیکھنا ہوگا, میں آپ سے بھی مخاطب ہوں. ہم نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی, نہ طوفان دیکھے نہ کڑکتی بارش دیکھی نہ دھوپ دیکھی. ہم نے اس اولاد کے لیے اتنی محنت کی کہ اپنے خدا کو بھی بلا دیا. اور ہم جہاں کبھی 10 بندے بیٹھ جائے نا تو فخر سے کہتے ہیں اتنا کمایا ہے, اتنا بنایا ہے, اس 7 پشتے بھی بیٹھ کے کھائے تو ختم نہ ہو, اس میں کوئی شک نہیں. کالا باغ کے لوگوں نے, میاں والا کے لوگوں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے سائیکل پہ پھیری بھی لگائی, آپ نے ریڑھی پہ جو نا وہ پھل بھی بیچا, آپ نے غلامی بھی کی, آپ نے دھکے بھی کھائے, آپ نے 18 گھنٹے فیکٹریوں میں دھکے کھائے, اس میں کوئی
شک نہیں، اللہ محنت کا صلہ دیتا ہے، صلہ ملا، آپ نے اتنا پیسہ کمایا کہ ساتھ پشتے بیٹھ کے کھائیں تو ختم نہ ہو، ہر بیٹے کے لیے الگ الگ گاڑی چھوڑی، 5-5 کروڑ کا گھر بنایا، بھائی جان اس میں تو شک نہیں۔ اولاد نے بھی یہی دیکھا نا کہ ابا 18 گھنٹے کام کرتا ہے، رات کو جب ہمارے پاس آتا تو آدمی پیسے گننا شروع کر دیتا ہے۔ بچوں کو بھی ہم نے سکھایا تو دنیا کا پیار سکھایا، دنیا کی دولت کے پیچھے دوڑایا۔ ہم تو اتنے کمزور لوگ نکلے یار کہ ہم اپنے بچوں کو اپنا پیار بھی نہ سکھا سکے۔ ہم نے یہ بھی نہ سکھایا کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہوتی ہے، ہم نے یہ بھی نہ سکھایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، اور ہم نے صرف دوڑ لگائی پیسے کی۔ آپ کی محنت سے آپ کے بچے متاثر ہوئے، جس میدان میں باپ کو کھیلتے دیکھا، جس میدان میں بچوں نے باپ کو دوڑتے دیکھا، اولاد نے بھی پھر دوڑ انہی راہوں پہ لگائی، اور محبت بھی اس سے کی جس سے محبت ساری زندگی باپ نے کی۔ ہوا کیا، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، بوڑھا جب انسان بڑھاپے میں آتا ہے تو بیماریاں بھی ساتھ آتی ہیں، ہڈیوں میں گودا نہیں رہتا، چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا، بولو برات چارپائی پہ کرنے شروع کر دیے۔ اب ہمت جواب دے گئی، 1 ہفتہ یہ اولاد آپ کو سنبھالنے کی حقدار نہیں ہوتی۔ لوگ ہمارے پاس آتے، لوگوں کو صاحب دعا کرو اللہ میرے پردہ دے دے۔ کتنا بڑا سوال ہے یار، جن کی خاطر آپ نے پردیس کے دھکے کھائے، لوگوں کی غلامیاں کی، آج یہی بچے دعا کروانے آگے کہ اللہ ابے کو پردہ دے دے۔ کاش کے یہ عاشقوں کی طرح آپ کی خدمت کرتے، آپ کے اپنے ہاتھوں سے بولو برات صاف کرتے، لیکن آج تو نفرت کرتے، آج تو دعا مانگتے اللہ بوڑھے کو پردہ دے دے۔ معذرت سے ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا تو صرف دنیا کا پیار سکھایا، ہم نے اپنے بچوں کو آخرت کا درد نہ دیا۔ مجھے اشفاق احمد اکثر یاد آ جاتے ہیں، آپ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ بڑے لوگوں کے بچے بڑے کیوں نہیں ہوتے، تو آپ نے فرمایا کہ بڑے لوگوں کے بچے یتیم ہوتے ہیں، باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کی شفقت نہیں ملتی، قرب نصیب نہیں ہوتا، یتیم ہی نہیں تو اور کیا ہے۔ ایک بہت بڑے خاندان کا چشم و چراغ، اس کے بگڑے حالات میں کسی نے سوال کیا کہ حضرت جان کی امان چاہوں گا، ایک سوال ہے، آپ کے والد اچھی زندگی گزار گئی، ان کی ذات سے ہزاروں لوگ فیضیاب بھی ہوئی، گھر میں چشمہ بہ رہا تھا، آپ کیوں معمول رہے؟ تو اس جوان نے بہت بڑی بات کی، اس نے کہا حادثہ ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ کہا کیا؟ کہا جو وقت ہمارا تھا نا وہ وقت بھی آپ لوگ لے گئے، تو پھر ہم نے یہی کچھ بننا ہے۔ دیکھو ایک مزدور کا بیٹا ہے، ایک مولوی کا بیٹا ہے، ایک پیر کا بیٹا ہے، ایک سیاستدان کا بیٹا ہے، اگر ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں نہ دیں گے تو یہ آوارہ ہوں گے، دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلیں گے۔ میں آپ کو بھی اپنے ساتھ شامل کر رہا ہوں، 1 ہفتہ پہلے کی کہانی، میرا بیٹا میرے ساتھ تھا، 4 سال اس کی عمر ہے، اس نے کوئی بڑی اچھی بات کی، دل کو لگی۔ میں نے کہا بیٹا آپ نے کہاں سے سیکھا؟ وہ کہتے ہیں یہ میری ماما نے سکھایا۔ تو میں نے کہا بابا سے آپ نے کیا سیکھا ہے؟ یقین جان اس بچے کے باپ نے میرے دل پہ جھٹکا دیا اور مجھے فیصلہ کرنے پہ اس بچے نے مجبور کر دیا کہ 2020 میں جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں ضرور دو۔ اس بچے نے مجھے کہا کہ بابا کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو بھی اپنے آپ کو آپ کے ساتھ آپ کی صف میں کھڑا کر کے یہ ساری باتیں کی ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو اپنا بھی پیار نہیں دیا تو نتیجہ جب کیا ہوتا ہے، یہ بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، یہ پیسے کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ انہوں نے دوڑ ان راہوں کی دیکھی تو پھر یہی کچھ ہوگا نا۔ تو کہا بات کو مختصر کر لیتے ہیں، کہا چٹا لباس تیرے سے میں تن کروں گا، تیرے لاشے کو اپنے ناتواں کندھوں پہ اٹھاؤں گا، تجھے منا من مٹی کے نیچے چھوڑ کے اس میں آنسوؤں کا چھڑکاؤ کر کے لوٹ آؤں گا۔ میرے نبی فرمان اس نے تیسرے دوست سے کہا بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا تیری قبر کے اندر تیرے ساتھ اتر جاؤں گا۔ دوست وہی ہوتے ہیں دوستوں جو مشکل اور آڑے وقت کام آئے، مشکل میں تم دبا کے بھاگ جانے والے دوست نہیں ہوتے۔ میرے نبی فرماتے صحابہ جانتے ہو کون تھے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، رہنمائی فرمائے۔ فرمایا پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا اس کی دولت تھی، مال و زر تھا۔ بھائی جان جب تک سانسوں کا شور یہ ڈور سلامت ہے، دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے یہ سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن جب سانسوں کا یہ کمزور رشتہ ٹوٹتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا مال دنیا میں رہ جاتا ہے۔ مسلم کے لفظ عطا فرماتے ابن آدم کہتا ہے میرا مال، فرمایا تیرا وہ ہے جو تم نے کھایا، ضائع کیا، پہنا، بوسیدہ کیا، صدقہ کیا، آگے بھیجا، باقی فرمایا لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے۔ غالباً غوث اعظم نے فرمایا اور نقمے کمائے گا تو، بنائے گا تو، بسے گے کوئی اور، لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا۔ شاید کہ یہ تماشا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو، باپ کا لاشا گھر میں پڑا ہے، اولاد جائیداد پہ جل بیٹھا نہیں، باپ کو منا من مٹی کے نیچے چھوڑا، خود اے سی والے کمرے میں، مدارس سے حفاظ کو لا کر بیٹھا دیا جاتا ہے۔ کیا بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ دیکھیے میرے پاس وہ خلوص نہیں کہ میں کسی کے والد کی قبر پہ جا کے قرآن پڑھوں، گو کہ میرے پڑھنے سے بھی اجر ہے، لیکن میرے پاس وہ خلوص نہیں جو بیٹے کے پاس ہے۔ بیٹا خود باپ کی قبر پہ قرآن پڑھتا تو ٹھنڈ زیادہ پہنچتی، لیکن وہاں بھی ہم نے حفاظ کو لا کر
बिठाया और फिर साल बाद ये हमारे यहाँ रवाज है, हम अपने अपनों की कब्रों पे जाते हैं, जाना चाहिए, मसनून है। आका फरमाते हैं जुमे वाले दिन जाते हैं, अल्लाह हफ्ते के सगीरा गुनाह माफ फरमा देता है। सगीरा माफ होते हैं, कबीरा तौबा से होते हैं। और ये जो ये सारे सवाब हम करते हैं, ये रैती नंबर होते हैं। साल बाद हमने सादतमंद भी देखे, बदनसीब भी देखे। सादतमंद हर जुमा को, बदनसीब साल में एक बार। भाईजान सवाल है, क्या साल में तेज हवाएं नहीं आती? आती है, मट्टी की चादर उड़ा के ले जाती। क्या बारिश की बरसती है, मट्टी का निशान बिठा देती है। साल बाद नलायक नकम्मे बेटे कब्रिस्तान में है, माँ बाप की कब्रों को ढूंढ रहे हैं। बेसियार कोशिश के बावजूद जब नाना मिली तो फिर मोहल्लेदारों से कहते, चचा यहाँ मेरे बालक की कब्र थी। फरमाया, ओ पुत्र, वो तो हवाओं की दोष उड़ गई। यहाँ मेरी माँ की कब्र थी, मेरा भाई रहता था, वो तो बारिश का पानी बहा के ले गया। मियाँ साहब फरमाते, चांदी वाली डरावना बनिया, हाथ लड़ाते डालते, जिन्ना नहीं तू पाप कमाए, कितने नहीं तेरे करते। और ये तो कब्रों के निशानों को भी भूल जाते हैं। फरमाया, तू कमाएगा, तू बनाएगा, बसेंगे कोई और, हिसाब तुझे देना पड़ेगा। पहला दोस्त जिसने सिरे से इनकार किया, फरमाया वो दौलत थी जो चंद कदम साथ चले मट्टी डाल के आ गए। फरमाया मिलने वाले थे, अज़्ज़ा व करीबा थे। और मेरे नबी फरमाते, तीसरा दोस्त उसकी कब्र में उतरा था। फरमाया साहबा वो था बंदे का नेक अमल जो वो अपने साथ अपनी कब्र पे ले गया था। इज्जत अफजाई का बयान जहां अच्छे अमाल है, अमाल में कोताही हुई तो रोने और पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। आप इस दुनिया होशरुबा में नजर दौड़ा लो, जिन्होंने अमल वाली, तकवा और इबादत वाली जिंदगी गुजारी, उन लोगों के नाम आज भी जिंदा है, उनके पैगाम आज भी जिंदा है। मैं हर साल जिला फक्कर तहसील मनकेरा रेगिस्तानी इलाका है, मैं वहाँ हर साल जाता हूँ। मुर्शिदाबाद के नाम से आस्थाना है, काफी देर आना जाना वहाँ मेरा रहा। जब मैं पहली दफा वहाँ गया तो कहानी ये थी कि बीगो मील न बस्ती न आबादी, न शजर सायादार न शजर फलदार, पानी मिला कड़वा कुसैला, हैरत की दुनिया में खो गया। न सौदागर न किसी रियासत का मालिक, इसकी कब्र पे इतने लोग कहाँ से आ गए। मेरे दिमाग की स्क्रीन पर कुरान के वो अल्फाज बनाए, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जिनकी रातें सजदे और क़याम में गुजरती हैं, अल्लाह मिटने नहीं देता। मैंने रेत के ज़र्रों को वजद में देखा, उलमा को, सूफिया को, औलिया को मोहब्बत की बोलियां बोलने देखा। कोई कह रहा था रे मैं गुसारो, सवेरे सवेरे खराबात के गिर्द फेरे बफेरे, कभी इस तरफ से गुजर कर तो देखो, बड़ी रौनकें हैं फकीरों के डेरे। भाईजान अमल वाले लोग नहीं मिटते। अफगानिस्तान से एक जवान चला था, मुद्दत होगी इस कहानी को, और फिर वो सीधा लाहौर आकर बैठता है, कच्ची कुल्ली में बैठ के लोगों को तौहीद के जाम पे लाता है। उसकी कब्र पे जाओ, दिन का उजाला या रात का सन्नाटा, कड़कती धूप या बरसते बादल, वहाँ उस शाम का मेला लगा हुआ। मैं भी जाता हूँ, आप भी जाते हो। कोई सूरह यासीन, कोई सूरह रहमान पढ़ा, सबको अल्लाह देता है, लेकिन अल्लाह वालों के मज़ारात पर अल्लाह की रहमतों को उतरने की आदत होती है। जो मांगो अल्लाह अता भी करता है। तभी तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह, जिसकी एक निगाह ने 90 लाख मुशरिकों को ईमान दिया था, शौक की चिंगारियां खींच के अली हजमेरी के कदमों में डाल देती हैं। 40 दिन का चिल्ला काटा, दामन भरा, बेसाख्ता बोल उठा, गंज बख्शे फैज़ आलम, मज़हरे नूरे खुदा, नाफी सारा पीरे कामिल, कामिल आरा रहनुमा। इकबाल सैल्यूट पेश करता है, कहता सैयदे हजमेर महबूबे उम्मम मरकदे ऊ पीर संजदा हरम। भाईजान अमल वाला है, आज भी बाकी है। इबरत की आंख हो ना तो रावी के दूसरे किनारे चले जाओ। एक नाम था बहुत बड़ा, अशारे अबू से कभी हिंदुस्तान की तकदीर बदलती थी, गर्दनें भी कट जाती थी। आज उनके मकबरे हैं लेकिन वो खंडरात में तब्दील हो गए, नाम भी है लेकिन वो तारीख के राग में गर्द उलूद है। मैं वहां भी गया हूँ महज इबरत के लिए, जूतों समेत कब्रों में चढ़ते देखा, ताश की टोलियां कुत्तों को पेशाब करते देखा। समन आबाद के अंदर नूर जहां की बेटी है ज़ेबुन निसा, उसकी कब्र के कतबे पर आज भी हस्न तो बड़ा शेर लिखा है। वो कहती पर हज़ारे माँ गरीबा, न चरागे न बुलबुले, न परे परवाना सोजन न सदाए बुलबुले। वो कहती हमारे गरीबों की कब्रों पे कौन आएगा, ना कोई चिराग जलाएगा, ना कोई पत्तियां डालने आएगा, ना कोई बुलबुल गीत गाएगी। भाईजान नाम मिट गया, पैगाम मिट गया। इस दुनिया में बड़े बड़े नाम आए हैं भाई, इबरत की आंखों तो देखो, कारून, हमान, शद्दाद, यजीद, चंगेज, हलाकू, आले ससान, जिन्होंने 3150 साल ईरान पे हुकूमत की, यके बाद इब्रानी की नस्ल से 150 हुक्मरान है। कहाँ गए भाई, नाम मिट गए, पैगाम मिट गए। इस दुनिया में बड़े बड़े आए हैं भाई। वो क्या किसी ने खूब कहा था कि कज़्ज़ा कजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नक कारा, क्या बदिया भैंसा बैल शुतर, क्या घेऊ चावल दो मटर, अरे क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब रात चलेगा बंजारा। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मिटे नामियों के नशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यही तुझको दुन है, रहूं सबसे आला,
وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، ارے تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کہہ ستایا، اجل کر دے گی پھر تیرا صفایا۔ میرے حضرت فرماتے یہ دنیا کوڑ کا بڑا ہے، سب ٹھوک بجا کر دیکھ لیا، ایک سچا ہے در سائی کا اس در پر آ کر دیکھ لیا، یہاں دردی نہیں سب غرضی ہے، الفت کے رشتے فرضی ہیں، سچ کہتا ہوں کچھ جھوٹ نہیں، آواز لگا کر دیکھ لیا۔ جوانوں یہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہوگی، کمل اس سے کہ وہ وقت میرے اور آپ پہ آئے اور ہمارے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے۔ آئیے کچھ دن سے پہلے میں اور آپ خود کو عمل کی راہوں پہ لے آئے۔ آپ جانتے ہو گنتی الٹی شروع ہو جائے نا تو نتیجہ 0 پہ جلدی آ جاتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کی گنتی الٹی شروع ہے بھائی، دھوکہ لگا ہے، ہم سمجھتے ہم بڑے ہو رہے ہیں، بڑے لے دن ب دن چھوٹے ہو رہے ہیں۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، پہلے والد بعد میں بیٹا، لیکن جوانوں یہاں سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں، ایک لمبی لائن لگی ہے، اس میں آپ بھی کھڑے ہو میں بھی کھڑا ہوں، میری باری نہ جانے کب آ جائے، آپ کی کب آ جائے کوئی خبر نہیں۔ 100 سال بھی جئیں گے تو بالآخر مریں گے، کیونکہ موت سے کسی کو بھی رستگاری نہیں۔ کئی بار ایسا ہوا دوست وعدہ کر کے گیا 1 گھنٹے بعد ملتے ہیں، لیکن ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسی محلے کی جامع مسجد سے اس کے مرنے کی خبر ملتی ہے۔ کانوں کا دھوکہ لگا کہ اتنا بے وفا تو نہیں کہ دنیا ہی چھوڑ جائے گا، لیکن اس کے بیڑے تک پہنچے تو وہاں سفید ماتم بچھا ہوا تھا۔ بھائی جان کو وقت آنے والا ہے، ہم نہیں ہوں گے چند دن یادوں کے چراغ، اور پھر دنیا کا مزاج ہے کہ بہت جلد اپنوں کو بھلا دیتے ہیں، یار نہیں مل جاتے ہیں، گھر والوں کو صبر ملتا ہے، منار مٹی کے نیچے آپ نے ہونا ہے، میں نے ہونا ہے، قبر میں حساب آپ نے دینا ہے، میں نے دینا ہے۔ آئیے اس دن سے پہلے کہ ہمارے پاس کوئی حجت نہ رہے، ہم اپنے آخرت کو سنوارنے کے لیے عمل کے جذبے لے کر میدان عمل میں اتریں۔ ایک بار آنا ہے دوبارہ نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے۔ میں آخر کے پھر ایک دفعہ بھائی مشتاق صاحب کا شکر گزار ہوں، میں مدت سے راہوں کا مسافر ہوں۔ دیکھیے زندگی میں امتحان بھی آتے ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، ہمارے ساتھ بیماریاں بھی ہیں، ہماری فیملی بھی ہے، سارے معاملات ساتھ ساتھ ہیں۔ تو میرا خیال ہے جب وقت دیا جائے تو تھوڑا سا درگزر کا پہلو غالب بھی ہونا چاہیے، اور اتنی اسپیس تو ہونی چاہیے کہ مجھے کوئی ضروری کام ہو، میرے گھر میں کوئی مسئلہ ہو تو رخصت تو دینی چاہیے، متبادل قبول کرنا چاہیے، لیکن ٹائم دینے سے پہلے ہم حضور کر کے بلاتے ہیں، اور جب ٹائم پہنچے تو اپنی کوئی مجبوری بیان کرے تو لوگ بالکل بھی وہ اس بات کا احساس بالکل بھی لحاظ رکھتے کہ میری پچھلے دنوں ہمشیرہ بڑی دنیا سے گئی ہے، تو میں نے اس صاحب سے کہا یار میں نہیں آ سکتا، تو وہ کہتا میرا تو پروگرام خراب ہوگا، تو میں نے کہا یار میرے گھر میں لاش پڑی ہے، تھوڑی سی رخصت دے دیں۔ اس نے کہا وہ پچھلی دفعہ کسی علامہ صاحب کا نام لیا، میں نام نہیں دوں گا، وہ بھی نہیں آیا، آپ بھی نہیں آئے گا، تو یہ تو میری بڑی انسلٹ ہے۔ یعنی یہ 2 کلمات یہ نہیں بولے کہ یار اللہ کا حکم ہے، کوئی بات نہیں، متبادل بھیج دو۔ میں بلّہ اپنی ہمشیرہ کی قبر پہ مٹی نہیں ڈالی، صرف جنازہ پڑھا اور دوڑ لگا۔ آج بھی ایک بڑی اہم میٹنگ تھی قبلہ کے ساتھ، اور میں اس بھائی کا ساری زندگی شکر گزار رہوں گا۔ میں نے صرف ایک دفعہ کہا مشتاق بھائی میرے لیے مشکل ہے، آج بڑی اہم میٹنگ ہے، میں نہیں آ سکوں گا۔ انہوں نے کوئی دوسری بات ہی نہیں بولی، کوئی مسئلہ نہیں، آپ متبادل دیں گے، ہم اسے قبول کریں۔ گو کہ میری ان کی محبتیں میرے ساتھ تھی، میں آتا تو مجھے زیادہ فرحت محسوس ہوتی، لیکن میری مجبوری میں نے 1 منٹ کی پوری کال نہیں، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں 1-2 جگہوں پر اور بھی وعدہ کیا تھا، اور جس طرح مجھے رسوا کیا گیا اور آنکھیں ماتھے پہ آ گئی اور رویے میں تلخی، اور اللہ تعالیٰ ویسے اس قوم کو ہدایت دے، ہم صرف کانوں کے لیے اور وقتی جو نا وہ لوگوں میں اپنی رکھ رکھاؤ والا معاملہ ہے، اس طرح کے لوگ معقول لوگ ہمیں بہت کم ملے ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، زندگی میں پھر کبھی موقع ملا تو میں حاضر ہوں۔ ویسے میں تو وہاں ہاتھ کھڑے کر کے آج کے بعد میاں والی نہیں آؤں گا، لیکن یہ میاں والی سے تھوڑا سا آگے چلے گیا ہم لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، ہمارے بڑے اسٹیج کی زینت بڑھی، اور جو ہے وہ شوکت مہروی صاحب جو دنیا سے چلے گئے، اچھا مزاج تھا، اچھا پڑھتے تھے، اس محفل میں جاتے تھے محفل کو 4 چاند لگا دیتے تھے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ اس بھائی بیٹے کو اپنے والد کے نقش قدم کی خیرات دے، اس مسجد کے علامہ صاحب کا، مفتی صاحب کا مہربانی سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، ان کی خدمات قبول فرمائے۔ سلام ہوگا، مجھے رخصت دے دیں، میرا ذرا لمبا سفر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام جے سوہانی گھڑی چمکاتے
सुहानी घड़ी चमकाता पाका चाँद उस दिन अफरोज़ी साअत पे लाखों सलाम मुस्तफा जानी रहमत पे लाखों सलाम वो हमारे नबी हम उनके उम्मती वो हमारे नबी हम उनके उम्मती उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बस में हिदायत पे लाखों सलाम सलाम खुदा के प्यारे रसूल और हम गुलामों का ये सलाम हो कबूल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका अस्सहाबिका या हबीब अल्लाह। तमाम साथियों एक दफ़ा आराम शरीफ और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के वेलकम करते हैं। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى وسلم صل عليه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم یا رب العالمین فاتح پاک کا ثواب درود پاک کا ثواب ذکر اذکار کا ثواب اور جو کلام میرے دل کو اس کا ثواب محفل ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب لنگر کا ثواب تیری پاک بارگاہ میں ہدیتاً توفۃ نظر یا اللہ اس کو بارگاہ سمدیت میں منظور مقبول فرما یا رب العالمین اس میں جملہ کلام پاک کا ثواب محفل پاک کا ثواب لنگر کا ثواب حضور نبی کریم علیہ السلام کی روح پاک کو ہدیتاً توفۃ نثار ثواب کرتے ہیں یا اللہ اس کا ثواب پاک کریم علیہ السلام کی روح پاک تک پہنچا دے یا رب العالمین آپ کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے 1,24,000 پیغمبر تمام صحابہ کرام میں بیت طہار تابعین تبع تابعین تمام اولیاء کرام علماء کرام مشائخ نظام جمیع مسلمین والمسلمات جمیع مومنین والمومنات کی ارواح کو ہدیتاً توفۃ سارے ثواب کرتے ہیں یا اللہ سے ثواب ان کے ارواح تک پہنچا دے یا رب العالمین اس من جملہ کلام پاک کے ثواب اس مغرب پاک کا ثواب لنگر کا ثواب حضور نبی کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس وقت جتنے بھی حاضرین حاضر ہیں جن کے عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کے ارواح کو ہدیتاً توفۃ نثار ثواب کرتے ہیں یا اللہ سے ثواب ان کے ارواح تک پہنچا دے یا رب العالمین اس محفل پاک کا ثواب اس کلام الہی کا ثواب لنگر کا ثواب حضور نبی کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے خصوص جن ساتھیوں نے اس محفل کا اہتمام کیا ہے جن کے عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کے ارواح کو ہدیتاً توفۃ نثار ثواب کرتے ہیں یا اللہ سے ثواب ان کے ارواح تک پہنچا دے یا رب العالمین اس محفل پاک صدقہ ان کی مغفرت بخشش فرما یا اللہ ان کو جنت المعلیٰ میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما یا اللہ اس محفل پاک صدقہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ سمدیت میں منظور و مقبول فرما یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ اپنے نبی پاک صاحب الاوراق صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو صدقہ ہم سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما سب کی دلی حاجات کو پورا فرما یا اللہ جو ساتھی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عافیہ نصیب فرما یا اللہ جو ساتھی ہاسپٹل میں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرما یا اللہ ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ عمر خضر عطا فرما یا اللہ جو ساتھی بھی اولاد ہیں انہیں صحب اولاد بنا صحب اولاد ساتھی کو اولادوں کو ان کے حق میں اچھا فرما یا اللہ جن ساتھیوں نے دعا کے لیے کہہ رکھا ہے یا اللہ سب کی دعاؤں کو پورا فرما سب کی حیات کو پورا فرما یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا شفیق یا رفیق ونجنا من کل ضیق ونجنا من كل بلاء الدنيا والآخرة اللهم اختم إيماننا بالخير اللهم آتنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم
اللهم ارزقنا زيارة حرمك وحرم حبيبك صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.